السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اس سے پہلے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تیمم جب پانی موجود نہ ہو، وضو کی یا پھر غسل کی حاجت ہو، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ تیمم کریں، یعنی مٹی تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے، یا مٹی کی جنس میں سے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لکڑی ہے، یہ مثال کے طور پر پتھر وغیرہ ہیں۔ تو مٹی کی جنس میں سے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہو سکتی ہے، انسان اس سے تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے اس وقت بھی ایک بات بتائی تھی کہ تیمم میں اصل چیز پانی سے پاکی حاصل کرنا ہے، لیکن پانی کی غیر موجودگی میں پھر انسان مٹی سے پاکی حاصل کرے، جسے ہم تیمم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آج ہم پڑھیں گے کہ پانی کے احکامات کیا کیا ہیں، پانی کی اقسام کتنی ہیں، کتنے قسم کا پانی ہے، اور کن پانی سے یا کس قسم کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، پاکی حاصل کرنا جائز ہے، اور کس قسم کے پانیوں سے پاکی حاصل کرنا یا وضو یا غسل کرنا جائز نہیں۔ دیکھیے، آج کا جو سبق ہے ہمارا یہ ہے پانی کے احکام۔ نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے لیے زیادہ تر پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے احکام الگ الگ سے لکھے جا رہے ہیں۔ پانی کی 5 قسمیں ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اصل جو پاکی حاصل کی جائے گی وہ پانی سے حاصل کی جائے گی۔ تو اس کی جو ہے اقسام جو اس کی ہے وہ 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، اگر آپ کے پاس پین کاپی جو نوٹ بک آپ بنا رہے ہیں، نوٹس وغیرہ بنا رہے ہوں گے، امید کرتا ہوں آپ لکھ لیجئے، میں چیزوں کی مزید وضاحت کرتا چلوں گا۔ پہلی قسم ہے مائع مطلق۔ مائع مطلق، اگر میں صرف آپ کو ذرا عنوانات ان کے دکھاؤں، پہلی قسم مائع مطلق، دوسری قسم طاہر مطہر مکروہ، تیسری قسم طاہر غیر مطہر، چوتھی قسم مشکوک، اور 5ویں قسم نجس۔ اگر آپ نے اقسام دیکھ لی، اب دیکھ لیجئے ان کی وضاحت۔ مائع مطلق وہ پانی جو اپنی اصل حالت پر ہو۔ مطلق کہتے ہیں شریعت میں کوئی بھی چیز جو سمپل ہو، جس میں کوئی چیز کسی کا نہ اضافہ کیا گیا ہو، نہ اس میں کوئی چیز جوڑی گئی ہو، نہ کم کی گئی ہو، اس کو مطلق ہم کہتے ہیں، یعنی سمپل واٹر، نارمل پانی۔ تو وہ پانی جو اپنی اصلی حالت پر ہو، اس سے ہر طرح کی نجاست دور کی جا سکتی ہے۔ اس قسم کے پانی کو طاہر مطہر غیر مکروہ بھی کہا جاتا ہے۔ طاہر کا مطلب چیزیں سمجھ لیجئے، کیونکہ دوسرا نام طاہر مطہر مکروہ کا ہے۔ طاہر کہتے ہیں جو پانی خود پاک ہو۔ پانی خود پاک ہے، یعنی ایک تو پانی ہوگا جو پاک ہوگا، ایک قسم کا پانی ہے اس میں گندگی مل گئی، شراب کے قطرے اس میں گر گئے یا پیشاب کے قطرے اس میں گر گئے، اب وہ گندا پانی جو ہے گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس پانی کو ہم طاہر نہیں کہیں گے۔ ایک پانی وہ ہے جو خود پاک ہے، اس کو کہیں گے طاہر۔ مطہر کہیں گے اس پانی کو جو دوسرے کو پاک کرے، کہ اس کے اندر یہ ایبیلٹی ہو کہ وہ دوسری چیز کو، ناپاک چیز کو پاک کر سکے، اس کو مطہر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز ہے غیر مکروہ۔ مکروہ کہتے ہیں ناپسند عمل کو، یعنی اچھا عمل نہیں ہے، اور غیر مکروہ کا مطلب جو ہے اچھا نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں یہ پانی پاک بھی ہے، طاہر ہے، مطہر مطلب پاک کرنے والا بھی ہے، دوسری ناپاکی کو ہٹا کر اس چیز کو پاک بھی کر سکتا ہے۔ اور تیسرے غیر مکروہ، یہ مکروہ بھی نہیں ہے، یہ ناپسند بھی نہیں ہے۔ ناپسند آپ اس کو ذرا اس طرح سمجھیے، جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، کسی چیز کے لیے ہم نے کہنا ہو کہ یہ چیز اچھی ہے تو ہم کہتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ وغیرہ ہم کہتے ہیں، لیکن ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ناٹ بیڈ، بری نہیں ہے۔ تو بری نہیں ہے کا مطلب یہ اچھی ہے۔ اسی طرح سے غیر مکروہ کا مطلب کہ یہ اچھا ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے، برا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے ساتھ اس لاحقہ کے طور پر استعمال اس میں کیا جاتا ہے۔
اصل میں اس کو ہم کہتے ہیں مائع مطلق، سمپل پانی، اور یعنی وہ پانی جو خود بھی پاک ہو، دوسری نجاستوں کو دور کرنے والا ہو، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے بارش کا پانی، دریا، کنواں، چشمہ، سمندر اور بڑے تالاب یا حوض کا پانی، برف کا پگھلا ہوا پانی، اولو کا پانی بھی اس میں شامل ہے۔ ٹیوب ویل، ہینڈ پمپ اور پائپ لائن کا پانی بھی اسی حکم میں ہے۔ یہ سارے وہ اقسام ہیں جن کو ہم نارمل واٹر، سمپل واٹر ہم کہتے ہیں۔ اس کو مائع مطلق ہم کہیں گے۔ اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، نجاست اس سے دور کی جا سکتی ہے، ناپاکی دور کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری قسم ہے طاہر، مطہر، مکروہ۔ طاہر مطلب پاک، خود پاک ہے۔ مطہر مطلب پاک کرنے والا ہے، پاک بھی کر سکتا ہے۔ تیسری چیز لیکن مکروہ ہے، یعنی وہ اس میں کراہت ہے، کسی وجہ سے اس میں تھوڑی ناپسندیدگی آئی ہے، یعنی اس کا لیول تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، وہ پانی ہے اور اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، مگر اس میں کراہت آ جاتی ہے کہ طاہر، مطہر، مکروہ وہ پانی ہے جو پاک تو ہے، صاف ہے، پاک کر بھی سکتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی کراہت، تھوڑی سی ناپسندیدگی اس میں شامل ہو جاتی ہے، جیسے بلی کا جھوٹا، بلی وغیرہ نے، یا اسی طرح چھپکلی ہے، سانپ ہے، یعنی جو گھر میں آتے جاتے جو پرندے رہتے ہوں، جو جانور، یا اسی طرح مرغی ہے، یعنی بہت سارے جانور جو گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، وہ اگر کسی برتن میں منہ مار لیں تو اس پانی کو ہم کہیں گے، اس قسم کے پانی کو ہم کہیں گے طاہر، مطہر، مکروہ۔ یہ مکروہ ہے، تھوڑی سی ناپسندیدگی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مائع مطلق موجود نہ ہو تو اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں، پاکی حاصل کر سکتے ہیں، عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر مائع مطلق موجود نہ ہو تو اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی کراہت ہے، تھوڑی سی ناپسندیدگی۔ تیسری قسم ہے طاہر غیر مطہر، یعنی طاہر مطلب خود تو پاک ہے، غیر مطہر کا مطلب دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا۔ یہ خود پاک پانی ہے، لیکن اس میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ یہ دوسری چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو پاک کر سکے۔ خود پاک ہے، وہ پانی ہے جو خود تو پاک ہو مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس پانی سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر وہ کپڑے، جسم وغیرہ پر لگ جائے تو جسم یا کپڑا ناپاک نہ ہوگا۔ یعنی طاہر وہ پانی ہے جو پاک ہے لیکن مطہر نہیں ہے، اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ کس پانی کو کہتے ہیں؟ اس پانی کو کہتے ہیں جو خود تو، اس کا حکم یہ ہے کہ جو خود تو پاک ہو، لیکن اس جو ہے کسی دوسری ناپاکی کو، یہ پاک یا نجس چیز کو دور کر کے، ہٹا کر کے اس چیز کو پاک نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ پانی کہیں لگ گیا، جسم میں لگ گیا، کپڑوں میں لگ گیا، تو طاہر ہے، یہ پاک ہے۔ پاک مطلب اس سے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن مطہر نہیں ہے، یہ پاک کر نہیں سکتا ہے۔ اگر لگ گیا تو کوئی فرق نہیں، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن یہ پاکی کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جس سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے۔ جس پانی سے ہم وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، اس پانی کو جو ہے ہم طاہر اور غیر مطہر کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام ہے مائع مستعمل، وہ پانی جس کو استعمال کیا گیا ہو، یوزڈ واٹر۔ مگر یوزڈ واٹر کس کو کہیں گے؟ اس میں دو ہی چیزیں آتی ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کیجئے، میں نے کہا تھا پین پینسل آپ رکھ لیں ساتھ میں۔ اس مائع مستعمل کس کو کہتے ہیں؟ مائع مستعمل صرف دو چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ جب آپ وضو یا غسل کریں تو اس میں جو پانی استعمال کریں گے وہ صرف دو چیزوں کی وجہ سے، دو صورتوں میں ہی وہ مائع مستعمل بنے گا۔ ہر وضو مائع مستعمل نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ کہ کس کس صورت میں بنے گا؟ نمبر ایک کہ آپ ناپاک تھے، پاکی حاصل کرنے کے لیے آپ نے وضو یا غسل کیا، سمجھ گئے؟ یعنی آپ کا وضو نہیں تھا، وضو کرنے کے لیے آپ نے، وضو کی نیت سے آپ نے وضو کر لیا، ٹھیک ہے؟ یا غسل سے جو ہے حدث اکبر سے پاکی حاصل کرنے کے لیے، یا جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے آپ نے غسل کیا،
تو چونکہ آپ کا ارادہ پاکی کا تھا تو پاکی حاصل کرنے کے لیے جب وضو یا غسل کیا جائے گا اس سے جو ہم پانی استعمال کریں گے اس پانی کو ہم مائع مستعمل کہیں گے، یا وہ پانی جس کو ہم طاہر غیر مطہر کہیں گے، ٹھیک ہے، ایک قسم۔ دوسری قسم وہ وضو جس کو ہم نے قرب حاصل کرنے کے لیے، قرب مطلب ثواب حاصل کرنے کے لیے جس کو ہم نے وضو کیا ہو، جو میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا وضو میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عمل ہے، اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، دوسرا یہ کہ اس میں ثواب بھی ہے۔ ثواب اس طور پر ہے کہ اگر آپ جو ہے بے وضو ہیں، باوضو ہیں، پہلے سے باوضو ہیں، آپ نے نماز کا وقت آ گیا، آپ نے ثواب کی نیت سے نماز کے لیے دوبارہ وضو کیا، اس وضو پر اب 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن کب؟ جب آپ کی نیت ثواب کی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز اس میں بھی آئے گی، جب ثواب کی نیت سے آپ وضو کریں گے، پہلے باوضو تھے پھر وضو کر لیا، یعنی پہلے سے وضو تھا پھر سے وضو کر رہے ہیں لیکن ثواب کی نیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت جو ہے وضو کیا گیا ہے، اس سے جو پانی استعمال ہوگا اس پانی کو بھی ہم پائے مستعمل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پانی جو ہے حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی بھی ہوگی کہ وضو جب انسان کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، مفہوم میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ ایک قسم ہے آپ پہلے سے باوضو تھے پھر آپ نے وضو کر لیا، نماز کے لیے آپ نکلے، آپ نے وضو کر لیا لیکن ثواب کی نیت نہیں کی، یوں ہی آپ نے وضو کر لیا، تو اس صورت میں اس وضو سے کا استعمال کیا ہوا پانی مائع مستعمل نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا اس میں صرف دو قسم کے آئیں گے، نمبر ایک جب آپ بے وضو ہوں اور باوضو ہونے کے لیے آپ نے وضو کیا، نمبر دو آپ پہلے سے وضو میں تھے، آپ نے ثواب کی نیت سے وضو کیا، ان دو صورتوں میں وضو کرنے سے پانی جو ہوگا اس کو ہم مائع مستعمل کہیں گے، ماء کہتے ہیں عربی میں پانی کو، ماؤن پانی، ٹھیک ہے، اس کو ہم مائع مستعمل کہیں گے یا طاہر غیر مطہر، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی شخص کا ایک سوال بھی تھا، بلکہ ایک دو افراد نے سوال بھی کیا تھا پچھلے ایک سبق میں اس کے متعلق سے کہ اگر یہ پانی گر گیا تو اس صورت میں جو ہے یعنی بالٹی میں پانی گر گیا تو کیا اس صورت میں وضو یعنی اس پانی سے پھر وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ میں نے مائک آپ کی آن کر لی، مجھے اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اگر یہ پانی اس بالٹی میں گر گیا جس بالٹی سے آپ وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی لے رہے تھے، کیا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ جی السلام علیکم، اس سے وضو بنا سکتے ہیں۔ جی کیسے بنا سکتے ہیں؟ وجہ؟ کیونکہ وہ پانی پاک ہے، صاف ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو مائع مستعمل ہے اس کا حکم یہ ہے، حکم بھی سن لیجئے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک بار ہم نے پاکی حاصل کر لی یا ثواب کی نیت سے ہم نے وضو کیا تو اب وہ مستعمل کہلائے گا، پانی یوزڈ اب مانا جائے گا، اب اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب میں پھر سے سوال ریپیٹ کر رہا ہوں، کیا اگر وہ پانی پھر بالٹی میں گر گیا تو کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ مائع مستعمل۔ وعلیکم السلام، جی جلدی جلدی۔ جی سر، اگر پانی کی پراپرٹیز میں کوئی فرق نہ آیا تو اس سے ہم وضو شاید کر سکتے ہیں، اگر پانی کی جو پراپرٹیز ہیں اس میں کوئی چینجنگ آئی تو پھر ہم میرے خیال میں وضو نہیں کر سکتے۔ جی جو میں سننا چاہ رہا تھا اصل میں وہ مجھے جواب نہیں ملا ہے، اور اگر اور کوئی جواب دینا چاہتا ہو کوئی دے دیجیے ذرا، ایک جواب اور ہم لیں گے اگر کوئی دینا چاہے جلدی لیکن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی جیسا کہ آپ نے کہا اب یہ مائع مستعمل بن گیا ہے تو اس سے کہاں وضو کرنا جائز ہوگا پھر؟ اور کوئی؟ چلیے میں آپ کے مائک صاف کر رہا ہوں، اب سماعت کیجئے، یہ مائع مستعمل ہے، آپ میں سے کسی نے جواب دیا، بہترین جواب تھا کہ مائع مستعمل ہے، اس سے ہم وضو نہیں کر سکتے، یہ حکم ہے مائع مستعمل کا، لیکن
یہ اس صورت میں ہے جب وہ مکمل مائع مستعمل ہی ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ نے کوئی برتن نیچے رکھا، اس کے اوپر آپ نے چہرہ دھویا، بازو دھوئے، سر کا مسح کیا، پاؤں دھو لیے، یہ اب مائع مستعمل ہو گیا، اس سے اب وضو غسل نہیں کیا جا سکتا ہے، پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی چھینٹیں پانی میں مل گئیں، پانی میں اس کے قطرے پڑے، اس کی وجہ سے کیا ہوا، اب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جب ہم چہرہ دھوئے سارا پانی اتری گیا، پانی کے کچھ قطرے یا کچھ چھینٹیں یا کچھ تھوڑا سا جو ہے اس میں بالٹی میں گر جاتا ہے، یا اگر ہم غسل کر رہے ہوں تو زور سے اگر پانی مارتے ہیں تو اس سے جو ہے اٹھ کر اچھل کر پانی جو ہے اس بالٹی وغیرہ میں گر جاتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے پانی میں کہ وہ پاک ہے، مائع مستعمل پاک ہے۔ یہ میں جو ڈیفائن کر رہا تھا، یہ اس لیے میں زیادہ ڈیفائن کر رہا تھا، زیادہ اس میں توجہ دے رہا تھا کہ آپ چیزوں کو خود سمجھیں کہ پانی پاک ہے۔ اس میں صرف ایک ایبلٹی نہیں ہے، وہ ہے مطہر ہونے کی، یہ والی ایبلٹی سے جو ہے ختم ہو گئی کہ یہ پاک کر نہیں سکتا ہے، لیکن یہ اس پانی کے ساتھ مل رہا ہے جو آلریڈی پاک کرنے والا ہے۔ تو اس پانی کے ساتھ بالٹی بھری ہوئی ہے، اس میں ایک جگ اگر مائع مستعمل گر بھی جائے، اس سے اس کی پراپرٹیز پر کوئی فرق خاص پڑے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ طاہر ہے، پاک ہے۔ یہ ایسے ہی ہوگا اگر کوئی پاک چیز، مٹی ہے، پاک ہے، وہ پانی میں مل گئی، ایک جگ پانی، ایک جگ مٹی آپ کی اس بالٹی میں اگر گر گئی اور وہ نیچے تہ میں بیٹھ گئی، اوپر والا پانی آپ کو صاف دکھ رہا ہے، تو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ یعنی پاک چیز پانی میں مل جانے کی وجہ سے پانی پر کوئی اثر پڑے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ ایک چھوٹا سا اختلاف اس میں یہ ہے، ائمہ کا اختلاف اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کوئی شخص جنوبی ہو، یعنی کسی کا غسل ٹوٹا ہے، اس صورت میں وہ غسل جنابت کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کی کوئی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، ولا یغتسلن فیہ من الجنابہ، اور نہ اس میں غسل جنابت کرے۔ یعنی غسل کسی کا ٹوٹا ہوا، ٹوٹ گیا غسل کسی بھی وجہ سے، نواقض غسل ہم نے پڑھے، ان میں سے کسی کی وجہ سے بھی غسل ٹوٹ گیا، اب وہ غسل جنابت کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکے ہوئے پانی میں غسل جنابت مت کرو۔ گویا اسے ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ عام غسل ہم کر سکتے ہیں، غسل جنابت میں فرق آ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وضو کی بھی کوئی تاکید نہیں بیان کی، آپ نے فرمایا پیشاب مت کرو اور غسل جنابت مت کرو، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ انسان پیشاب کے بعد انسان وضو کرتا ہے، غسل تو نہیں کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کا تذکرہ کیا۔ اس سے بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ غسل جنابت جب انسان کرے تو اس پانی میں احتیاط کرنی چاہیے، جو ہے یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ احتیاط اس پانی میں کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ آپ یوں رکھیں کہ جب آپ غسل جنابت کر رہے ہوں تو جب پہلی دفعہ آپ پانی ڈال رہے ہیں جسم پر، تو اس وقت آپ بالکل اطمینان سے، آرام سے پانی ڈالیں، اس وقت کوئی قطرہ اس میں نہ گرنے پائے، یہ احتیاط ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب ایک بار آپ نے پورے جسم پر پانی بہا لیا، اب آپ کا جسم پاک ہو چکا، غسل اتنا ہی تھا، اب آپ صابن لگا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اگر اس میں قطرے گر رہے ہیں، اب اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی جنابت جو تھی، جو ناپاکی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ غسل جنابت جو ہے، جنابت اس کو ہم حدث اکبر میں شمار کرتے ہیں، یہ بڑی ناپاکی ہے، جو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ناپاکیوں کا بیان پڑھیں گے بھی۔ بہرحال وضو میں اور عام غسل میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر اس کے کچھ قطرے، کچھ چھینٹیں، تھوڑا سا پانی گر بھی جائے مائع مطلق کا، یعنی آپ کے بازو دھو رہے تھے، بازو سے دھل کر وہ پانی اس میں گر گیا، لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ پانی کون سا زیادہ ہے، جو آپ کے جسم سے ہو کر اس بالٹی میں گر گیا ہے وہ زیادہ ہے، یا پہلے سے جو پاک مائع مطلق تھا وہ زیادہ ہے۔ اگر مائع مطلق زیادہ ہوگا تو پھر اس کو ہم مائع مطلق کے حکم میں رکھیں گے، اگر مائع مستعمل زیادہ ہوگا تو اس کو مائع مستعمل کے حکم میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اس میں یاد رکھنے والی بات ہے، امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ نے نوٹ بھی کر لی ہوں گی۔ اگلی آتے ہیں ہم مائع مشکوک، نمبر 4، مشکوک، مشکوک پانی جس میں شک ہے۔ اب وہ پانی جس کے بارے میں شک ہو، جیسے خچر یا گدھے کا جوٹا، نیچے دیکھ لیجئے، اگر مشکوک کے علاوہ دوسرا پانی موجود نہ ہو تو اس پانی سے وضو کرے اور تیمم بھی کرے۔ خچر اور گدھے کا جھوٹا یہ جو ہے مشکوک ہے، نہ اس کو پاک مانا گیا نہ ناپاک، بلکہ مشکوک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ میں بھی اس میں اختلاف تھا کہ جو خچر اور گدھے ہیں، اگر ان کا جھوٹا ہے، یعنی ان کی لعاب، منہ جو ہے، جو تھوک ان کی ہوتی ہے،
کیا وہ پاک ہے یا نہیں ہے، ان کا جو پسینہ ہے کیا وہ پاک ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اسی میں آئیں گی۔ تو صحابہ میں اس میں بہت اختلاف تھا، کچھ اس کو پاک سمجھتے تھے، کچھ اس کو ناپاک سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ کھچر اور گدھے دونوں حرام جانور ہیں، یعنی یہ ان کو حرام جانوروں میں تصور کیا گیا ہے، حرام جانور ہیں، اور حرام جانور کا جھوٹا آپ اس کو پاک مانیں یا ناپاک مانیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس میں شک پیدا ہو گیا، اس وجہ سے اس کو ایک الگ کیٹیگری میں رکھا گیا، اس کو ہم کہتے ہیں مائع مشکوک، وہ پانی جس میں شک ہے، یہ پاک ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حکم نیچے لکھا، اگر مشکوک کے علاوہ کوئی دوسرا پانی موجود نہ ہو تو اس پانی سے وضو کرے اور تیمم بھی کر لے۔ اگر صرف اتنا پانی موجود، اگر دوسرا مائع مطلق موجود ہے اس سے وضو کر لیتے، اور پانی موجود ہے مائع جو ہے طاہر مطہر مکروہ، بلی کا جھوٹا پانی ہمارے پاس موجود ہے اس سے وضو کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر پانی موجود نہ ہو تو صرف مائع مشکوک ہے تو اس سے وضو کر لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کر لیں گے۔ تیمم کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ پانی ہمارے پاس نہیں ہے، صرف یہ پانی مائع مشکوک ہے۔ وضو اس لیے کریں گے کیونکہ ہمارے پاس پانی تو موجود ہے۔ اب اس کے بارے میں ہمیں شک ہے، کیا یہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم اس کو پاک مانیں گے تو اس سے وضو ہو جائے گا اور تیمم ہمارا بیکار ہو جائے گا، لیکن اگر یہ ناپاک ہوا تو پھر اس سے وضو نہیں ہو گیا اور تیمم ہم نے کر لیا تو تیمم سے ہماری پاکی ہو جائے گی۔ اس لیے دونوں اس میں کرنے ضروری ہیں جب مائع مشکوک ہی ہو صرف آپ کے پاس۔ اگر اور کوئی پانی موجود ہے تو پھر آپ اس پانی کو استعمال کر کے تیمم نہیں کر سکتے، پھر اسی پانی سے جو ہے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ نمبر 5 ہے نجس۔ نجس کا مطلب وہ پانی جس میں کسی نجاست کے گر جانے کی وجہ سے ناپاکی آ گئی ہو، وہ ناپاک ہو گیا ہو۔ اب اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی پانی جس میں نجاست گر گئی، ناپاکی گر گئی، وہ ناپاک ہو گیا، اب اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، ٹھیک۔ اب دیکھ لیجئے وہ پانی جس سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں، کن کن پانیوں سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے آپ؟ نمبر 1، پھل اور درخت سے نچوڑا ہوا پانی، پھل سے یا درخت سے نچوڑا گیا پانی، اس کو آپ جوس مان لیں، جوس ان سے نکالا گیا جو پانی جو رشتہ ہے، تو چاہے فروٹ سے ہو یا پیڑوں سے نکالا گیا پانی ہو، اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، وہ پانی جس کی ماہیت پکانے سے بدل گئی ہو، جیسے شوربہ وغیرہ، کہ کسی پانی کو آپ نے گرم کیا، اس میں کچھ مسالے وغیرہ ڈال دیے، کچھ چیزیں آپ نے ڈال دی، اب اس کی حیت بدل گئی، پہلے وہ پانی تھا اب وہ سالن بن گیا، شوربہ بن گیا، اس سے وضو کرنا جائز نہیں۔ نمبر 3، وہ پانی جو کسی پاک چیز کے مل جانے سے گاڑھا ہو گیا ہو، پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے گاڑھا ہو گیا ہو۔ پانی میں 4 صفات ہوتی ہیں، سمجھ لیجیے، اگر آپ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں کر لیجیے۔ پانی میں 4 صفات ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا سیلان، سیلان کا مطلب اس کا بہاؤ، اس کا جریان، اس کا چلنا۔ پانی کے اندر ایک صفت ہے، اس کو آپ ڈالو گے، ڈھلان کی تھوڑی سی جگہ ملے گی، وہ بہنا شروع ہو جائے گی، یہ پانی کی ایک پراپرٹی، ٹھیک ہے۔ اور 3 ہے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان کیا تھا، جو اگلی اس میں بیان آ رہے ہیں۔ نمبر 4، وہ پانی جس میں کوئی بہنے والی چیز مل گئی ہو اور پانی کا مزہ، بو اور رنگ بدل گیا ہو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، پانی کا جو ہے رنگ، بو، مزہ، ٹھیک ہے۔ رنگ، کلر، بو یعنی اس کا جو ہے اس کی خوشبو، اور مزہ یعنی اس کا ٹیسٹ۔ پانی، ان 3 چیزوں میں کوئی بھی چیز پانی کے اندر خود سے موجود نہیں ہوتی، نہ پانی کا کوئی کلر ہے، نہ پانی کے اندر کوئی سمیل ہوتی ہے، اور نہ پانی کے اندر کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں پانی میں موجود نہیں ہوتی ہیں، ٹرانسپیرنٹ، بالکل صاف ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز ملائی جائے تو اس کا اثر پانی قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 3 کو دیکھ لیجئے کہ وہ پانی جو کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے گاڑھا ہو گیا ہو، یعنی پاک چیز مل گئی، اس میں پانی میں آپ نے کوئی پاک چیز ملا دی، جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس دودھ تھا، اس میں آپ نے پاؤڈر ڈال دیا، پھر اس کو پانی میں ملا دیا، اب اس کی وجہ سے جو ہے پانی بھی تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا۔ اب جب گاڑھا ہو گیا تو اب اس سے وضو کرنا یا پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا، حالانکہ دودھ بھی پاک تھا، حلال بھی تھا، پاک بھی تھا، لیکن اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح پانی میں کوئی بہنے والی چیز مل جائے اور وہ پانی کے رنگ، بو اور مزہ کو بدل دے، جیسے دودھ پانی میں مل جائے اور پانی کا رنگ بدل جائے، اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس میں یاد رکھنا یہ 3 چیزیں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان کی تھی، اس لیے ان کو 3 کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے، اور سیلان جو پانی کا بہاؤ ہے وہ الگ سے بیان کیا جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ پانی پاک کرنے والا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے رنگ، بو اور مزہ کو تبدیل کر دے. ٹھیک ہے، تو وہ رنگ و مزہ، یہ تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اگر کسی پانی میں دو پراپرٹیز چینج ہو گئی، ان دونوں میں سے کوئی دو چیزیں تبدیل ہو گئی، تو اس صورت میں اس پانی کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. اگر ایک ہی صرف کلر آ گیا، کوئی چیز ڈالی، کلر آ گیا پانی میں، تو اس کو آپ استعمال کر سکتے. اسی طرح صرف جو ہے اس کا ٹیسٹ چینج ہو گیا، کلر چینج نہیں ہوا، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے وضو کر سکتے ہیں. یا اسی طرح صرف اسمیل آئی، نہ کلر چینج ہوا نہ ٹیسٹ چینج ہوا، صرف اسمیل پانی سے آنے لگی، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جب دو یا تینوں چیزیں ہو جائیں تو پھر اس صورت میں اس پانی سے ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے. امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے. نمبر 5، وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو. جب پانی پر نجاست کا اثر غالب آ جائے، پانی، اب یہ پانی وہ پانی نہیں ہے کہ جو تھوڑا سا پانی ہو. پانی دو قسم کا پانی ہوگا، ایک مائع قلیل، ایک مائع کثیر. لکھ لیجئے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، مائع قلیل اور مائع کثیر. مائع قلیل آپ سمجھ گئے ہوں گے، مائع قلیل کا مطلب تھوڑا پانی، اور مائع کثیر کا مطلب بہت پانی. مائع قلیل میں رکا ہوا پانی، کہیں پر جمع ہے، تھوڑا سا پانی ہے، کس کو ہم کہیں گے مائع قلیل، کس کو ہم کہیں گے مائع کثیر. ٹھیک ہے، تو مائع قلیل کے کچھ الگ قواعد ہیں، مائع کثیر کے الگ سے کچھ قواعد ہیں. مائع قلیل میں ناپاکی گر گئی، وہ ناپاک ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ کے پاس بالٹی ہے، بالٹی میں شراب کا ایک قطرہ گر گیا، پانی پورا ناپاک ہو جائے گا. پیشاب کا ایک قطرہ گر گیا، پانی پورا ناپاک. خون کا ایک قطرہ گر گیا، پانی ناپاک. یعنی وہ چیز کہ جو ناپاک ہے، اگر تھوڑے پانی میں مل جائے تو وہ ناپاک کر دیتی اس کو. اب کتنا پانی ہوگا جس کو ناپاکی نقصان نہیں دے گی؟ ایک قطرہ، دو قطرے، تین قطرے پیشاب کے گر گئے اس میں، بالٹی میں، وہ نظر تو نہیں آ رہے ہیں، وہ ڈیزالو ہو گئے پانی میں، اور بالکل پتہ نہیں چلے گا، نہ اس کا ٹیسٹ، نہ رنگ، نہ کوئی چیز بدلی ہوگی. تو اب اس کو ہم کیسے، یعنی جو ہے کس پانی کو ہم کہیں گے کہ یہ پاک ہے، کس کو ہم کہیں گے یہ ناپاک ہو گیا؟ تو مائع قلیل جو کم پانی ہوگا اس کو ناپاک مانیں گے نجاست کے مل جانے کی وجہ سے، اور مائع کثیر کو ہم پاک مانیں گے. لیکن اب وہی مسئلہ ہے کہ مائع قلیل اور مائع کثیر کی مقدار کتنی ہے، اس میں اختلاف ہے. فقہ احناف کا میں آپ کے سامنے مسلک پیش کر دوں. فقہ احناف کا مسلک اس میں ہے کہ جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جس کو آج بھی مانا جاتا ہے، وہ ہے جب 10 ذرا ہو. کل یا پرسوں بھی آپ نے پڑھا تھا، ذرا کہتے ہیں یہاں سے لے کر جو بازو ہوتی ہے مکمل، یہ تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے. 10 ذرا یعنی تقریباً 15 فٹ. 15x15 کا جو حوض آپ کا ہوگا، اس حوض کے اندر جو پانی ہوگا اس کو مائع کثیر ہم مانیں گے. ٹھیک ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن بھی دی جاتی ہے. ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے آپ اس میں حوض میں حرکت دیں، پانی کو ہلائیں، دوسرے طرف سے کوئی مومنٹ نہ ہو، اس کو ہم کہیں گے مائع کثیر. تو اس کا ایک اندازہ لگایا کہ کتنا پانی ہوگا جس میں ایک طرف سے ہم حرکت دیں گے، دوسری طرف حرکت نہیں پہنچے گی. تو اس کو ہم مانتے ہیں کہ یہ 15x15 فٹ کا جو پانی ہوگا، حوض ہوگا، اس میں ایک طرف سے اگر حرکت دیں گے، دوسری طرف سے کوئی حرکت اس میں پہنچتی نہیں. تو اس صورت میں اگر ایک طرف سے نجاست مل گئی اور نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو وہاں سے وضو کرنا جائز ہے اسی طرف سے. لیکن اسی کارنر میں نجاست گر گئی، نجاست آپ کو دکھ رہی ہے، ناپاکی دکھ رہی ہے، دوسری طرف سے نجاست کا کوئی اثر نہیں ہے، تو دوسری طرف سے وضو کیا جا سکتا ہے، پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. امید کرتا ہوں سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جس پانی میں نجاست کا اثر غالب ہو، یعنی جب زیادہ پانی ہو اس میں نجاست کا اثر غالب ہو تب ناپاک، لیکن کم پانی ہے، تھوڑی سی نجاست گر گئی، ناپاک. جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا، جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، جو ہے نمبر 5، وہ پانی جس میں کوئی کسی نجاست کے گرنے کی وجہ سے نجس ہو گیا. تو یہ تھوڑا پانی جب ہوگا، 15x15 فٹ کے سے کم ایریا میں جو پانی ہوگا اس میں نجاست تھوڑی سی گر گئی، اس کو ہم ناپاک سمجھ لیں گے، تصور کریں گے. ٹھیک ہے، تیسری چیز، جو بہنے والا پانی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. یعنی زیادہ پانی میں بہنے والا پانی، چاہے ندی نالے کا ہو، دریا کا ہو، یا جو پائپس وغیرہ میں پانی بہتا ہو، لیکن کتنا پانی ہو؟ اتنا پانی ہو کہ وہ اپنے بہاؤ سے، نیچرل فلو میں، اگر ایک تنکا اس کے اوپر ڈال دیں گے وہ اس کو بہا سکتا ہو.
ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ندی نالوں میں کبھی بہت کم پانی ہوتا ہے کہیں کہیں پر، تو کس پانی کو ہم کہیں گے کہ مائع کثیر ہے؟ کہ اگر نجاست اس میں گر گئی اور نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو پاک ہے، ظاہر ہو گیا تو پھر ناپاک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تب ہوگا آپ اس میں تھوڑا سا لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالیں، تنکا ڈالیں، اگر وہ اس کو بہا لے جائے اس کا مطلب وہ پانی پاک، اس کو وہ جو ہے بہنے والا پانی ہے، اس کو مائع جاری ہم کہیں گے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب اس کے بعد ہم نمبر 6 آتے ہیں، وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو. باقی کس سے حاصل کرنا جائز نہیں ہے؟ کہ وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مائع مستعمل. اس سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن جو اوپر ہم نے مسئلہ پڑھا وہ یہ تھا کہ اگر ان کی ملاوٹ کہیں پر ہو جائے، کیوں؟ تو اس صورت میں ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ طاہر ہے، خود وہ پاک ہے، وہ خود ناپاک نہیں ہوا. جب وہ خود ناپاک نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی کو ناپاک نہیں کرے گا. جب وہ پانی کو ناپاک نہیں کرے گا تو پھر اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 7، وہ پانی جس میں نجاست گر گئی ہو یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو. وہ پانی جس میں نجاست گر گئی اور یا کوئی جانور اس میں گر کر مر گیا ہو. یہ پہلا حصہ اس کا جو ہے وہ مائع قلیل کے لیے ہے، کم پانی کے لیے. پانی میں نجاست گر گئی وہ ناپاک ہو گیا، یا زیادہ پانی میں بھی کوئی جانور گر کر مر گیا ہو وہ ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آگے اگلا جو سبق ہے اس میں کنویں کے احکام، اس میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے. نمبر 8، گلاب، سونف وغیرہ کا کشید کیا ہوا پانی. عرق گلاب جو ہوتا ہے، گلاب جل، یا اسی طرح سونف وغیرہ سے اس کو جو ہے ابال کر پانی نکالا گیا ہو، تو یہ ان سے بھی وضو کرنا جائز نہیں. اسی طرح حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں. ٹھیک، ان کا بیان آگے بھی آ رہا ہے، میں اس میں زیادہ تشریح کریں گے. وہ جاندار جن کا جھوٹا پاک ہے، کن کا جھوٹا پاک ہے اور کن کا ناپاک ہے؟ جن کا جھوٹا پاک ہے ان میں پہلا ہے انسان کا جھوٹا، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جھوٹا پاک ہے. لیکن اگر شراب پینے یا حرام گوشت کھانے کے بعد فوراً پانی پیے تو اس کا جھوٹا ناپاک ہوگا. کسی نے شراب پی لی فوراً پانی پی لے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم. کسی نے حرام گوشت کھایا پھر اس کے بعد فوراً پانی پی لیا تو وہ جھوٹا بھی ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ چاہے وہ مسلمان کا جھوٹا ہو یا غیر مسلم کا جھوٹا ہو، اس کا جھوٹا جو ہے وہ پاک مانا جائے گا. نمبر 2، حلال جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، چاہے وہ پرندہ ہو جیسے کبوتر، گوریا وغیرہ، یا چرندہ ہو جیسے گائے، بھینس وغیرہ. ٹھیک ہے، کہ حلال جانوروں کا جھوٹا پاک ہے. انسانوں کا جھوٹا پاک، حلال جانوروں کا جھوٹا بھی پاک. ٹھیک ہے، چاہے وہ کبوتر ہوں، یعنی پرندے ہوں، اڑنے والے ہوں، کبوتر ہیں، حلال جانور جتنے بھی پرندے ہوں، یا اسی طرح جو ہے چوپائے وغیرہ ہیں، گائے، بھینس، بیل، بکری وغیرہ، جن کو جو حلال ہے، شریعت نے جن کو حلال سمجھا ہے، ان کا جھوٹا پاک ہے. نمبر 3، گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے، کیونکہ گھوڑا جو ہے یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. البتہ اس میں کراہت ہے، تھوڑی سی ناپسندیدگی ہے، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. گھوڑا حلال ہے لیکن مکروہ ہے. ٹھیک ہے، فقہا کے نزدیک، یہ جو ہے احناف کے نزدیک، بلکہ آپ چاروں فقہا کے نزدیک مان لیجئے کہ یہ گھوڑا جو ہے حلال ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ یہ اس میں کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے. تو جب وہ حلال ہے تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہوگا. اب دیکھ لیجئے جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے، خنزیر کا جھوٹا ناپاک، کتے کا جھوٹا ناپاک، درندہ جانور، چاہے وہ شیر ہو، چیتا ہو، بھیڑیا، یعنی جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں. اسی طرح جو بلی اگر چوہا کھانے کے فوراً بعد پانی پی لے، اوپر ہم نے پڑھا تھا بلی کا جھوٹا مائع مشکوک، یہ مائع مکروہ، یعنی طاہر ہے، خود پاک ہے، پاک بھی کر سکتا ہے، لیکن مکروہ ہے، تھوڑا سا ناپسندیدگی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر بلی چوہا کھانے کے فوراً بعد اب پانی پی رہی تو وہ جھوٹا پھر ناپاک ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس میں وہ غلاظت بھی لگی ہوگی، خون بھی لگا ہوگا، جو پانی کو پیے گی تو اس میں بھی وہ چیزیں جو ہے ڈیزالو ہو جائیں گی، اس کے ساتھ گل مل جائیں گی. ٹھیک ہے. نمبر 5، وہ آدمی جس نے شراب پی کر فوراً پانی پی لیا ہو، وہ بھی ناپاک، کے اوپر بھی ہم پڑھ چکے. اب دیکھ لیجئے جن جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے،
تو ہم نے پڑھا تھا کوئی جانوروں کا مکروہ ہے جھوٹا، وہاں صرف بلی کا نام آیا تھا، یہاں باقیوں کا بھی آیا، بلی کا جھوٹا مکروہ، چوہے کا جھوٹا مکروہ، چھپکلی کا جھوٹا مکروہ، ایسی مرغی جو آزاد پھرتی ہو، ہم نے پڑھا مرغی یعنی حلال جانور یا حلال پرندوں کا جھوٹا پاک ہے، تو یہاں پر مرغی کو ذکر کیا کیوں؟ اس لیے کہ جو آزاد پھرتی ہو اور غلاظت کھاتی ہو، گندگی کھاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مرغیاں نالیوں وغیرہ میں سے جو ہے گندگی چراتی ہیں، گوبر کے ڈھیر سے جو ہے وہ کیڑے مکوڑے چنتی ہیں یا کبھی غلاظت بھی کھا لیتی ہیں، تو اس مرغی کا جھوٹا جو ہے مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح نجاست کھانے والے حلال جانور، جو بھی جانور حلال ہوں اور نجاست کھا رہے ہوں، وہ ان کے کھانے کی وجہ سے ان کا جھوٹا جو ہو جائے گا وہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح درندے پرندے جو ہوں گے، یعنی جو چیر پھاڑ کرنے والے پرندے، جیسے کوا ہوا، چیل ہوا، شکرا کہتے ہیں ہاک کو، یعنی جو وہ ہاک اس کو کہتے ہیں انگلش میں، جو ہے چیل سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، کوے کی جسامت کا ہوتا ہے، اور ایسی چیل کی فیملی سے ہی بلانگ کرتا ہے۔ اسی طرح گدھ ہو یا تمام حرام پرندے، ان سب کا جھوٹا مکروہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی بھی پانی کو کبھی بھی جو ہے اس میں جوج مار سکتے ہیں، پانی کو مستعمل بنا سکتے ہیں، اس کو جھوٹا کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے اس وجہ سے بھی، اور اس وجہ سے بھی کہ ان کا جو ہے ان کی جسامت بھی چھوٹی ہے اور اس سے بچنا بھی جو ہے مشکل ہے، شریعت نے ان میں تخفیف کی ہے۔ اب دیکھ لیجئے پانی کے متفرق مسائل، کچھ الگ الگ مسئلے ہیں پانی کے جن کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ نمبر 1، بہتا ہوا پانی یا بڑے حوض یا بڑے تالاب کا پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تفصیلاً آپ کے سامنے وضاحت اس کی کر دی۔ کب تک نہیں؟ جب تک کہ اس میں نجاست کا اثر نمایاں نہ ہو، جب تک نجاست اس میں ظاہر نہ ہو جائے تب تک بڑا حوض یا بہتا ہوا پانی یا بڑے تالاب کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور وہ اثر کیا کیا ہے؟ پانی کا رنگ، مزہ، بو یہ تبدیل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جو جانور پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور پانی میں رہتے ہیں، جیسے مچھلی، مینڈک، اور وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، جیسے مکھی، مچھر، چونٹی وغیرہ، ان کے مرنے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جو مچھلی یا مینڈک، جو جانور پانی میں ہی پیدا ہوتے ہیں، پانی میں ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مینڈک کی 2 قسمیں، ایک وہ جو خشکی میں رہتا ہے، مٹی وغیرہ میں رہتا ہے، دوسرا وہ جو صرف پانی میں رہتا ہے، مٹی میں نہیں رہتا ہے۔ تو وہ جو پانی میں ہی پیدا بھی ہوتا ہے، پانی میں ہی رہتا بھی ہے، دوسرا جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے عموماً وہ مٹی میں پیدا ہوتا ہے، پانی میں رہتا ہے، اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن جو پانی میں ہی پیدا بھی ہوتا ہے، پانی میں بھی رہتا ہو، اس کی وجہ سے کوئی اثر نہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مکھی، مچھر، چونٹی وغیرہ جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے، ان سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پانی دھوپ میں گرم ہو جائے اس سے وضو اور غسل کرنا مکروہ ہے۔ دھوپ کی وجہ سے اگر کوئی پانی جو ہے وہ ہو جائے، گرم ہو جائے، اس سے وضو یا غسل کرنا جو ہے ناپسندیدہ ہے، تھوڑا سا اس میں کراہت آتی، بھائی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے پانی کی ریسائکلنگ کا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ پانی کو اگر ریسائکل کیا گیا، ناپاک پانی، اور اس کو آپ ریسائکل کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں، یا اور کوئی ریسائکلنگ کا طریقہ کر رہے ہیں، آپ مینولی کر رہے ہیں، یا جو آپ کے پاس مشین پڑی ہوئی ہے، تو کیا اس پانی کو پاک مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اس میں ہندوستان کی جو فقہ اکیڈمی ہے، انہوں نے اس پر ایک طویل بحث ہوئی تھی، لیکن کوئی حتمی نتیجہ اس میں نکلا نہیں تھا۔ جو فتوائے، جو مسئلہ ہم نے پڑھا ہے، اپنے استاد حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جو اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے چیئرپرسن بھی ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ اس میں کوئی حل نہیں نکلا تھا۔ البتہ مکہ المکرمہ میں جو فقہ اکیڈمی ہے، وہاں پر جب اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تو انہوں نے پانی کی ریسائکلنگ سے جو پانی جس کو ریسائکل کیا جائے اس کو جو ہے پاک مانتے ہیں، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں، یہ چیزیں آپ سمجھ لیجیے۔ نمبر 1 کہ جب پانی کو مکمل بدل دیا ہو، مثال کے طور پر جس میں نجاست گر گئی ہو پانی میں، اب اس پانی کو بالکل پیور کر دیا گیا ہو، اس صورت میں اس پانی کا استعمال، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اس کو مائع طاہر مطہر میں ہم مانیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں پانی، اس نجاست کے کچھ اثرات ابھی بھی موجود ہیں تو پھر اس سے جو ہے اس کو پاک تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں انہوں نے کچھ مراحل بیان کیے تھے کہ 4 مراحل سے اس کو جو ہے گزارا جاتا ہے، جس میں پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ترسیب، کہ پانی کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، جو پانی کی گندگی ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، اوپر پانی صاف
جمع ہو جاتا ہے. دوسرے مرحلے میں صاف پانی کو الگ کیا جاتا ہے. تیسرے مرحلے میں اس پانی کے جو جراثیم ہوتے ہیں ان جراثیم کو مارا جاتا ہے. اور چوتھے میں اس پہ کلورین وغیرہ ڈالی جاتی ہے جس کی وجہ سے آگے بھی آئندہ بھی جراثیم پیدا نہ ہو. تو اس کو بھی جو ہے اس سے جو ہے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. پھر جب یہ ان 4 مراحل سے اس کو گزارا گیا ہو اور اس میں ناپاکی کا کوئی نام و نشان باقی نہ ہو، اس پانی اس ریسائکل کیے ہوئے پانی سے بھی یا فلٹر واٹر سے بھی جو ہے اس کو، چاہے وہ پہلے ناپاک تھا، اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، وقت ہو گیا. میں نے سوچا تھا کہ اگلا جو کنویں کے مسائل ہیں ان کو بھی بیان کر لیتے ہیں، یا مختصراً میں آپ کے سامنے کر لوں. تھوڑا سا ہے کنویں کے احکام. کنواں ناپاک ہونے کی صورتیں ہیں. مندرجہ ذیل صورتوں میں کنواں ناپاک ہو جاتا ہے. نمبر 1، کنواں آپ کہیں گے آج کے دور میں کنویں ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہوتے بھی ہیں، ویلز وغیرہ کنویں وغیرہ، یا بہت ساری جگہوں پر جو ہمارے ٹینکس وغیرہ ہوتے ہیں، انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہوتے ہیں جن کو صاف کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے یا مشکل ہو جاتا ہے صاف کرنا، تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی. مندرجہ ذیل صورتوں میں کنواں ناپاک ہو جاتا ہے. نمبر 1، کنویں میں نجاست گر جائے، خواہ وہ نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ. مختصراً میں نجاست کا حکم اگلے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. مختصراً بتا دوں، نجاست غلیظہ بڑی نجاست جو ظاہر ہو رہی ہو، اور نجاست خفیفہ تھوڑی چھوٹی ناپاکی. کوئی بھی نجاست کنویں میں گر جائے کنواں ناپاک ہو جائے گا. نمبر 2، کوئی جانور گر کر مر جائے کنواں ناپاک ہو جائے گا. مرا ہوا جانور گر جائے، مرا ہوا جانور تھا کنویں میں گر گیا، کنواں ناپاک. نمبر 4، کوئی ایسا جانور گر جائے جس کے جسم پر نجاست لگی ہو اور وہ زندہ نکل آئے، اس سے بھی کنواں ناپاک ہو جائے گا. نمبر 5، کوئی ایسا جانور گر جائے جس کا جھوٹا ناپاک ہو اور وہ زندہ نکل آئے، یعنی جس کا جھوٹا ناپاک ہے، کتا اس کا جھوٹا ناپاک ہے، وہ کنویں میں گر گیا، زندہ نکل آئے باہر، تب بھی ناپاک. اور اسی طرح سے حلال جانور جس کا جھوٹا پاک ہے وہ گر جائے اور اس کے جسم پر نجاست لگی ہو، ٹھیک ہے، وہ گر گیا. اب جب نجاست اس کے جسم پر لگی تھی وہ پانی میں گھل مل جائے گی، پانی ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ وہ زندہ نکالا گیا تب بھی. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیجئے جن صورتوں میں کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے. نمبر 1، وہ جانور جن کا جھوٹا ناپاک نہیں، ان کے جسم پر نجاست بھی نہ لگی ہو، اگر وہ کنویں سے زندہ نکل آئے تو کنواں ناپاک نہیں. ابھی ہم نے اوپر پڑھا کنویں میں گر جائے لیکن نجاست لگی ہو اور زندہ نکل آئے تو پانی ناپاک ہو جائے گا نجاست لگنے کی وجہ سے. یہاں پر ہے ان کے جسم پر نجاست نہ لگی ہو تو اس صورت میں کنواں ناپاک نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہی نکل آئے. نمبر 2، پرندوں کی بیٹ کے گرنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے. حلال یہ جو پرندے ہیں اوپر آسمان میں تیرنے والے پرندے، چونکہ ان کی بیٹ سے بچنا ممکن نہیں، تو ان کی بیٹ اگر اس میں گر جائے وہ اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا. البتہ مرغی اور بطخ کی بیٹ سے کنواں ناپاک ہو جائے گا. یہ گھر میں پالے جانے والے جانور ہیں، ان کو اگر یہ کنویں میں ان کی بیٹ ملی تو اس کا مطلب اس کنویں میں ان کا بار بار آنا جانا رہتا ہے. اس وجہ سے یہ ممکن ہے کہ یہ وہاں پر ایک ہی بار انہوں نے گندگی نہ کی ہو، بلکہ بہت ساری مرتبہ وہ جو ہے وہاں پر گندگی کر چکے ہوں گے، یا وہ عادی ہوں گے وہاں پر بیٹ کرنے کے اور گندگی کرنے کی. اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کی بیٹ آ جائے اس کو ناپاک مانا گیا ہے. لیکن پرندوں کی بیٹ کو ناپاک نہیں، اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا، الا یہ کہ جب نجاست یعنی جو ہے کنواں بھر چکا ہے اس بیٹ سے، ان کی بیٹ سے، پھر اس کو ناپاک تصور کریں گے. کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. جب کنویں میں نجاست گر جائے، یا آدمی یا کتا یا خنزیر یا بکری یا اتنا بڑا جانور کوئی اور، گائے بھینس بیل بکری، اس قسم کا کوئی جانور، اس لیول کا کوئی جانور ہو، تو وہ جانور گر جائے اور گر کر مر جائے، یا کوئی جانور گر کر پھول پھٹ جائے، مر گیا پھر پھول پھٹ گیا، اب اس کی وجہ سے کنواں ناپاک ہو گیا، تو خواہ وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو پھول گیا جانور، چاہے وہ بلی ہو، چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، پھول گیا تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے. تو ان تینوں شکلوں میں تمام پانی نکالنا ہوگا. اگر کنویں کا سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم 200 ڈول سے احتیاطاً 300 ڈول پانی نکالا جائے گا. اگر یہ 3 صورتیں، انسان جانور کوئی گر گیا اور اس میں گر کر مر گیا، یا کوئی جانور گرا مرا اور پھول گیا، چاہے پھر وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو پھر اس صورت میں کنواں ناپاک ہو گیا. یا اسی طرح سے نجاست گر گئی، یہ 3 شکلیں.
تو اس کی وجہ سے کنواں ناپاک ہو جائے گا، پورے کنویں کا پانی نکالنا ہے۔ تو اگر ممکن نہ ہو کہ پورے کنویں کا پانی نکالا جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنواں میں ایک صفت ہوتی ہے کہ اس میں جس طرح چشمے سے پانی نکلتا ہے، کنویں میں بھی پانی نیچے سے پھوٹ پڑ رہا ہو، جو ابل پڑتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کے پاس ٹینک ہے پانی کا، تو وہاں پانی کو روکنا ممکن ہے اور پورے ٹینک کو صاف کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا پھر کلورین وغیرہ ڈال کر آپ اس پانی کو صاف کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں وہ اجزاء نہ موجود ہوں۔ بلی گر کر مر گئی، پھٹ گئی ہے، پھول چکی ہے، پھٹ گئی ہے، اس کے ریشے بکھر چکے ہیں پورے کنویں میں یا آپ کی ٹینک میں، آپ نے پانی نکال لیا، لیکن جب اس میں پھر پانی آپ نے ڈالا، اس میں دوائی بھی آپ نے ڈالی، کلورین بھی آپ نے اس میں ڈالی، پانی کو صاف بھی کیا، لیکن اس کے باوجود دیکھا کہ بلی کے جو بال ہیں وہ اس میں نظر آ رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ اس کو پاک نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اس ناپاکی کو، نجاست کو، اس چیز کو دور کیا جائے گا، اس کے بعد پھر کنویں کو خالی کیا جائے گا۔ تو اگر ممکن نہیں ہے، کنواں ہے، پانی نیچے سے بہ رہا ہے، جتنا آپ نکالیں گے اتنا نیچے سے جا رہا ہے، تو احتیاطاً وہاں پر 200 سے 300 ڈول نکالا جائے گا۔ ڈول مطلب بالٹی، اور نارمل بالٹی جو ہوتی ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ اگلا مسئلہ آ بھی رہا ہے، تو وہ 200 سے 300 بالٹی، کم از کم 200 بالٹی نکالیں گے، یا میکسیمم احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ 300 بالٹی آپ نکال لیں۔ نمبر 2، اگر بلی، مرغی، کبوتر یا اتنا بڑا جانور گر جائے، یعنی آدھے سے 2، 3، 4، 5 کلو تک کا جانور اگر گر جائے اور مر جائے، تو 40 ڈول نکالے جائیں گے اور 60 ڈول نکالنا مستحب ہے، 40 سے 60 کے درمیان۔ اگر جو ہے آدھے سے جو ہے 4-5 کلو تک کا جو جانور ہے، اگر وہ اس میں گر جائے۔ نمبر 3، اگر چوہا، چڑیا یا اتنا بڑا جانور گر گیا اور مر گیا، تو 20 ڈول نکالے جائیں گے اور 30 ڈول نکالنا مستحب۔ 20 سے 30 بالٹی پانی نکالا جائے گا اگر چوہا، چڑیا یعنی چھوٹا جانور، آدھے کلو یا اس سے چھوٹا جانور۔ اب دیکھ لیجئے کنویں کے متفرق مسائل، مختصر میں بتا دوں، جو چھوٹا جانور ہوگا اس میں 20 سے 30 ڈول ہم نکالیں گے، پھر جو تھوڑا سا بڑا جانور یعنی بلی اور مرغی وغیرہ اور کبوتر وغیرہ اس کیٹیگری میں جو جانور آئیں گے، ان کی وجہ سے 40 سے 60، اور بڑا جانور، انسان، جانور جو ہے یہ بیل، بکری وغیرہ، یہ اس میں گر گئے تو 200 سے 300 ڈول، یا نجاست، ناپاکی بھی اگر گر گئی 200 سے 300 ڈول نکالیں، ٹھیک۔ کنویں کے متفرق مسائل، کچھ بکھرے مسائل ہیں کہ جس کنویں پر جو ڈول پڑا رہتا ہے اسی ڈول کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر کنویں پر مختلف سائزوں کی ڈول ہوں تو درمیانی سائز کے ڈول کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اگر وہاں پر کئی ساری بالٹیاں ہیں تو جو درمیانی بالٹی ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ نمبر 2، اگر کنویں میں گر کر مرنے والے جانور کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ کب گرا، تو کنویں کو اسی وقت ناپاک سمجھا جائے گا جس وقت یہ معلوم ہو، یعنی جب معلوم پڑا کہ کنویں میں جانور گرا ہے اسی وقت۔ لیکن اگر وہ جانور پھولا پھٹا نہ ہو، اگر وہ جانور پھول پھٹ گیا ہو، تو پھر اس صورت میں 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں یعنی 15 نمازیں لوٹانی پڑیں گی۔ اگر اس پانی سے وضو کیا ہے تو جو ہے 3 دنوں کے اندر جتنے نمازوں سے پانی وضو کیا ہو اس پانی سے، تو اتنے نمازیں دہرانی پڑیں گی۔ اور احتیاط کا پہلو ہے، اگر پھولا پھٹا نہ ہے، اور احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ کم از کم 24 گھنٹے یعنی 5 نمازیں اگر اس وضو سے آپ نے کی ہیں، تو پچھلے ایک دن کی جو نمازیں ہیں ان کو آپ ریپیٹ کر لیں۔ نمبر 3، کنویں سے جتنا پانی نکالنا ضروری تھا اگر اس کے بقدر پانی نکال دیا تو ڈول، رسی وغیرہ خود پاک ہو جائیں گے۔ آپ 200 ڈول نکال رہے تھے، آپ نے نکالی 200 بالٹیاں، جس بالٹی سے پانی نکال رہے تھے وہ بھی پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، جتنا پانی نکالنا ضروری ہے وہ ایک بار بھی نکالا جا سکتا ہے اور کئی دفعہ بھی۔ مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے 20 کلو والی بالٹی مان لو، تو 20 کلو والی 20 لیٹر کی بالٹی ہے، اس سے آپ 200 ڈول نکالیں گے، مطلب ہو گیا 400 لیٹر پانی، 300 ڈول نکالیں گے تو مطلب ہو گیا 600 لیٹر۔ تو اگر آپ نے کنویں میں ایک بڑی ٹینکی ڈال دی، 500 لیٹر کی ٹینکی آپ نے ڈال دی، اور اس کو آپ نے جو ہے کسی رسی کی مدد سے ایک ساتھ 500 لیٹر آپ نے اس میں سے پانی نکال دیا، تب بھی کنواں ناپاک ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کنویں میں ناپاکی کا اثر ظاہر نہ ہوا۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔